شکریہ. یہ تھے جناب سید ظہیر گیلانی صاحب. اب میں ملتمس ہوں جناب قاری مسعود احمد توحیدی صاحب سے جو آزاد کشمیر سے تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی مختصر سا. تمام احباب نے اچھی باتیں کی ہیں اور میں تحصیل دھیر کوٹ باغ سے صرف اسی کانفرنس میں شرکت کے لیے اپنے عطا الرحمان چوہان صاحب کی دعوت پہ ہم آئے. ایک حضرت نے بات کی کہ ہم یہاں جو جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں تقریباً 50 سال کے عمر کے قریب حضرات ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہماری نوجوان نسل میں یہ تحریک نفاذ اردو کے شعور کے اعتبار سے ان کے پاس یہ پیغام پہنچنا چاہیے. اس کے والے سے آپ کی گوش گزار کر دوں ایک چیز کہ میں اپنے ساتھ ایک چھوٹے فیملی برادر جو غالباً 20-21 سال کی عمر کے ہیں، میں اسی نیت سے ان کو ساتھ لایا کہ ساری بات ان کو نہ بھی سمجھ آئے تو کم از کم کچھ نہ کچھ اتنی بات ضرور سمجھیں کہ یہ پیغام کیا ہے جو ہمیں باہر نہیں مل رہا ہے. اس کے ساتھ میں اپنے ایک چھوٹے صاحبزادے جو غالباً 13 سال ان کی عمر ہے، ان کو بھی میں ساتھ لایا کہ وہ آپ کی زیارت بھی کریں اور آپ کا پیغام کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں پہنچے تاکہ ہمارے جو آنے والی نسل ہے ان کو بھی اس کی اہمیت کا ادراک ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک آخری گزارش کروں گا کہ ہم یہاں جو احباب بیٹھے ہیں، جیسے ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم خود اس کو اردو کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں اپنی بول چال میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے بالکل نجی معاملات میں دیکھا جائے تو ہم وہاں بھی اس کا استعمال بہت کم سے کم کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک اینڈرائڈ موبائل ہے جو زیادہ پورے دن میں ہم سب سے زیادہ جس کو ہم وقت دیتے ہیں، اس کے اندر جہاں دنیا کی بہت ساری اور زبانیں سیٹنگ کے اعتبار سے موجود ہیں، ہماری بین الاقوامی زبان قومی زبان اردو وہاں پہ موجود ہے. میں ذاتی طور پہ الحمدللہ اس وقت تک سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اپنے حلقہ احباب سے، اپنے شاگرد، اپنے دیگر تعلق رکھنے والے خواتین مرد حضرات سے یہ ان کو ترغیب دے کر ان کو اس چیز کے اوپر لایا ہوں کہ وہ موبائل پورا کا پورا سیٹنگ اردو میں استعمال کرتے ہیں. حالانکہ یہ چیز بہت مشکل ہے. اور اسی طرح رومن لکھنے کا جو ہمارا ایک انداز ہے، اس کو بھی ضرورت ہے کہ اس کو اردو لکھنے کی عادت اپنائی جائے. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ حالانکہ بہت بڑے پیمانے پر یہ کوئی تبدیلی کی باعث نہیں بن سکتی، لیکن جب روزانہ آپ اردو لکھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، اردو کے حروف سے آپ الفاظ بناتے ہیں، تو آپ کے دل و دماغ کے اندر اس زبان کی افادیت کی ایک اہمیت اجاگر ہوتی ہے. جزاک اللہ. جناب ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاتھی کے پاؤں میں ایک چھوٹی سی زنجیر ہوتی ہے، وہ اس کو نہیں توڑتا، زور بھی نہیں لگاتا. حالانکہ وہ معمولی سا زور لگائے تو کھڑک کر کے زور اس کو ساری کی ساری زنجیر ٹوٹ سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہاتھی کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پاؤں میں ایک زنجیر ڈال دی جاتی ہے. وہ بڑا زور لگاتا ہے کہ اس سے جان چھڑائے، لیکن چونکہ وہ بچہ ہوتا ہے تو اس سے جان نہیں چھڑا سکتا. وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ میں اس زنجیر سے جان نہیں چھڑا سکتا. بس میرا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو بچپن میں بہت تنگ ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے اس انگریزی سے جان چھٹ جائے، لیکن نہیں چھوٹ سکتی، بڑے ہو کر جب وہ جان چھڑانا بھی چاہتے ہیں تو وہ نہیں چھڑا سکتے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہوتی ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے گھر کے اندر سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر بچوں کو کچن کی بجائے باورچی خانہ سکھائیں، باتھ روم کی بجائے بیت الخلاء سکھائیں، ڈرائنگ روم کی بجائے مہمان خانہ یا بیٹھک سکھائیں، وغیرہ وغیرہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ساجد حسین ملک صاحب، وزارت قانون سے وابستہ رہے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم. بس اتنے بڑے دانش مند لوگوں کے سامنے بولنا ذرا میرے لیے مشکل ہے. میں مختصراً 1-2 باتیں کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا تو میں 2 جگہ کام کر رہا تھا، ایک اٹارنی جنرل کے ساتھ سینئر ریسرچر اور ایک وزارت قانون میں، اور اس میں میری بھی تھوڑی بہت کنٹریبیوشن ہے اٹارنی جنرل کے تھرو. اس میں بڑی اسٹڈی میں نے کی اس میں. دوسری اس میں بات یہ
کہ جو قوانین کی ٹرانسلیشن کا بتایا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت، تو میں اب تو ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، 3-4 سال ہو گئے، تو اس کمیٹی کا بھی سپروائزر میں تھا، اور رات دن ہم نے کام کیا اردو ٹرانسلیشن کا. اور آج کل زمانہ ایسا ہے کہ نیکیاں یاد نہیں رہتی ہیں، اگر چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو اسے بہت زیادہ اجاگر کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بعد میں بھی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی اس میں بات نہیں ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. تیسری بات اس میں یہ ہے، ہم کام تو بہت کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن اس میٹ کے رکھ لیتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں ایک کمیٹی بنی، اس کا ممبر تھا میں، اور میں نے زیادہ کام کیا. انہوں نے کہا جی یہ جو نظریاتی کونسل کی رائے ہیں ان کو قانونی شکل دی جائے، اور آپ یقین کریں رات دن محنت کر کے 600 سے 800 آپ کے قوانین جو ہیں وہ رائے ہم نے اسے قانونی شکل دی. پھر جب دے بیٹھے پھر ادھر گیا تو انہوں نے کہا نہیں منسٹری آف ریلیجس کے تھرو مطلب ہے یہ روٹ کریں. تو اب مجھے نہیں پتہ میری رپورٹیں کدھر ہیں کدھر نہیں ہیں. تو میں کہتا ہوں اتنی آدمی محنت کرتا ہے اس کو انجام تک بھی مطلب ہے پہنچانا جو ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اردو یقین کریں گے، میں خود پنجابی ہوں، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہوں تو پنجابی کوئی بات ہوتی ہے تو میری وائف ہنستی ہے، میں نہیں ہنستا. اس سے پوچھتا ہوں اس نے کیا کہا، وہ جب بتاتی ہے پنجابی میں یہ، تو اس وقت میں ہنستا ہوں. میں صحیح بتاؤں اس کی وجہ سے ہے کہ ہم نے تو اپنی پنجابی کو قربان کر دیا اردو پہ. ہمارے سارے بچے اردو پڑھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پریکٹیکلی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہر آدمی کی انڈیویجول کنٹریبیوشن کیا ہے اس میں، اور کیا کیا اس نے اپنا کردار ادا کیا. تو اس میں ہمیں چاہیے، میں خود بھی ماشاءاللہ لا کے بعد ڈپلومہ قضا کیا تھا اسلامک یونیورسٹی سے، اور ضیاء الحق کے زمانے میں ہمیں قاضی بنا رہے تھے، وہ رہ گیا میں چیف قاضی بننے سے. اس کے مرنے کا اگر نقصان ہوا ہے تو وہ مطلب ہمیں ہی ہوا ہے. تو اردو جو ہے یہ ہمارے بلڈ میں شامل ہے اور کوئی شخص اسے روک نہیں سکتا. آخری بات، اگر آپ ججمنٹ پڑھیں سپریم کو 2 ججمنٹ انہوں نے دی ہیں جو کہ مجھے نہیں لگتا ہے ان فیوچر جو امپلیمنٹ ہوں گی. ایک اردو کی، ایک انہوں نے ججمنٹ دی ہے DHA لاہور کی اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا آڈٹ کرنا چاہیے. اور یقین کریں گے یہ دونوں پیرالل جو ہیں، اتنی اس کی مخالفت ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. نہ DHA کا وہ ہونا ہے اور نہ اردو نے. فی الحال میری زبان نہ اللہ کرے کوئی ایسی ہو، اور فی الحال جو ہے مشکل ہے. اگر آپ ججمنٹ دیکھیں، ایک دفعہ میں نے طاہر صاحب کو مشورہ دیا تھا، اس میں جج صاحب نے لکھا ہے کہ یہ اگر امپلیمنٹ نہ ہو انڈیویجول بھی اپلیکیشن دے سکتا ہے اس میں امپلیمنٹ کے لیے. ہاں تو وہ میں نے انہیں مشورہ دیا تھا ایک کانفرنس میں. میں نے کہا آپ ہزاروں اپلیکیشنیں دائر کر دیں. آپ